أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي الأعلى الوفي الأوفى رب الآخرة والأولى خالق السماوات العلا الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى والصلاة والسلام على صاحب النعمة العظمى والمحجة الكبرى النبي الأمي بالقاسم محمد وعلى عترته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صلوات. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المبين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون. صلوات. حضرات محترم، میں کچھ دنوں سے دل کی تکلیف میں مبتلا ہوں. ڈاکٹروں نے مجھے مکمل آرام کا مشورہ دیا. میں اس قابل نہیں تھا کہ میں یہاں حاضر ہو کر پوری قوت سے آپ حضرات سے خطاب کر سکتا، لیکن چونکہ میرا حقیقی ڈاکٹر مالک خاک شفا ہے، اس لیے میں اس سے اپنے شفا کی بھیک مانگنے اس کے دربار میں حاضر ہو گیا. دوستان محترم، بہت ہی آہستہ آہستہ روز مرہ کے لب و لہجے میں میں آپ حضرات سے چند لمحے گفتگو کر کے اجازت لوں گا. جس آیت کو میں نے عنوان بیان قرار دیا، اس میں خداوند عالم یہ بتلانا چاہتا ہے کہ جنت میں کون جائے گا. کیا جنت خیر پور کی یا سکھر کی یا کراچی یا لاہور کی کوئی سرائے ہے یا ہوٹل ہے کہ جس کا جی چاہے بستر بوریا سر پہ رکھے اور چلا جائے؟ یا جنت میں جانے کے لیے کچھ شرطیں ہیں کہ جب تک وہ شرطیں پوری نہ ہوں کوئی جنت میں نہیں جا سکتا؟ دیکھیے، جنت کا وعدہ اللہ نے کافر سے تو نہیں کیا، مشرک سے نہیں کیا، منافق سے نہیں کیا. کافر، مشرک اور منافق، ان تینوں نامرادوں کو کبھی اللہ نے منہ لگایا ہی نہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. جب بھی وہ براہ راست بات کرتا ہے یا جنت کا وعدہ کرتا ہے تو وہ ایمان والوں سے کرتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اسی لیے پورے قرآن مجید میں آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ اللہ نے کبھی کسی غیر مومن سے
براہ راست بات کی نہیں ملے گا. کافروں سے بھی اگر بات کرتا ہے تو خود نہیں کرتا، اپنے نبی سے کہتا ہے. بالکل روزمرہ جیسے ایک شخص کسی محفل میں یا مجلس میں بیٹھا ہوا اور وہ آپ کو اچھا نہیں لگتا، آپ اس سے بات بھی نہیں کرنا چاہتے، تو آپ ساتھ والے سے کہتے ہیں بھائی اس سے کہہ دو یہ اٹھ جائے یہاں سے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسا ہے یا نہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس سے کہہ دو یہ اٹھ جائے یہاں سے. بالکل اللہ بھی ایسے ہی کرتا ہے. جب کسی کافر یا مشرک سے خود بات نہ کرنا چاہے اور وہ اسے اچھا بھی نہ لگے تو اپنے رسول سے کہتا ہے اس سے کہہ دو یہ اٹھ جائے یہاں سے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. چلا جائے یہاں سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. قل یا ایھا الکافرون، میرے حبیب تم کافروں سے کہو، میں کچھ نہیں کہتا، تم کہہ دو کافروں سے. تو اس لیے اب ہمیں پتہ کیسے چلے کہ وہ کون سا مومن ہے کہ جس سے اللہ براہ راست بات کرتا ہے. واہ. اگر ہم سرکار دو عالم کے زمانے میں ہوتے تو براہ راست سرکار سے پوچھ لیتے، مگر کیا کریں، ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ پیدا ہونے میں لیٹ ہو گئے. واہ واہ. 1400 برس بعد پیدا ہوئے. اب کس سے جائیں پوچھنے کے لیے کہ سرکار مومن کی نشانی کیا ہے؟ کیوں میرے خاموش دوستو؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نے جیسا کہ عرض کیا، میں بالکل آہستہ آہستہ، ایک بیمار کی گفتگو ہے دوستو، کچھ میرا ساتھ دیتے جائیے گا، میں بولتا رہوں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. دوستان محترم، اب ہم جائیں تو کہاں جائیں؟ چنانچہ ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں خیرپور میں، ہم نے عالم تصور میں 1400 میل کا سفر طے کیا اور عقیدت کا تمام سرمایہ لے کر ہم سرکار کی بارگاہ میں پہنچ گئے. سبحان اللہ. سرکار کی بارگاہ، سبحان اللہ. وہاں جا کے جو دیکھا، جتنے ہم خیرپور والے گئے تھے، چونکہ خیر سے گئے تھے، خیر کی تلاش میں گئے تھے، جبریل و میکائیل نے ہمارا استقبال کیا، سلمان و بوذر نے ہمیں ویلکم کہا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور وہاں جو جا کے دیکھا تو سبحان اللہ، سرکار کا دولت قدا، جہاں فرشتوں کی دربانی تھی، عصمت کا حصار تھا، عفت کے حجاب تھے، سبحان اللہ سبحان اللہ. تقوی کا دور تھا، طاعت کی قناعت تھی، سبحان اللہ سبحان اللہ. تطہیر کا فرش تھا، واہ. خاک شفا کا مصلی تھا، کیا کہنا. فاطمہ کی تسبیح تھی، سبحان اللہ سبحان اللہ. پنجتن کا پنسورا تھا، تکبیر کا ماحول تھا، سبحان اللہ تقدیس کی فضا تھی، واہ واہ. ملکوت کے ہمہمے تھے، واہ واہ. نبوت کی فانوس تھی، سبحان اللہ. توحید کی شمع جل رہی تھی، سبحان اللہ سبحان اللہ. جہاں علم آدم کو زمردین فرش تھا، سبحان وہ اللہ. منوح کی آبشاریں تھیں، کیا کہنا. صبر ایوب کا ستون تھا، جزاک اللہ. زہد یحییٰ کی سقف تھی، واہ. جمال یوسف کی گلکاری تھی، ہیبت موسیٰ کا پہرا تھا، طریقت عیسیٰ کا جادہ تھا، واہ. باب مدینۃ العلم کا دروازہ تھا، جس پر تطہیر کی چلمن لٹکی ہوئی تھی، ولایت کی اینٹوں پر عصمت کا پلستر تھا، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع کا توڑا لٹکا ہوا تھا، پورے اس کی محفل کا اہتمام کر رہی تھی، ملک در پہ قیام کر رہے تھے، ہم خیرپور والے جا کے سلام کر رہے تھے. نعرہ حیدری. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. جزاک اللہ و خیر الجزا. بار محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بھئی ایک دفعہ مل کے ایسا نعرہ لگائیں کہ میرا دل بحال ہو جائے. نعرہ حیدری.
اب وہاں جو جا کے دیکھا تو کیا نظر آیا کہ آفتاب رسالت افق منبر پہ چمک رہا تھا. صحابہ کرام اصحابی کالنجوم کی مانند تشریف فرما تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ آب وحی کی دھلی ہوئی زبان سے خطبہ فیض چل رہا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمیں جو سرکار دو عالم نے دیکھا تو نگاہ رسالت دل کی گہرائی میں اتر گئی واہ 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 واہ. اور کہا خیر سے آئے ہو، خیر پور سے آئے ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں سمجھتا ہوں تم یہ پوچھنے آئے ہو کہ مومن کسے کہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہی پوچھنے آئے ہو نا. اچھا اطمینان سے بیٹھ جاؤ، ہم ذرا دینی مسائل بتا رہے ہیں، اس میں ہم بتا دیں گے تمہیں کہ مومن کسے کہتے ہیں. لیجئے صاحبان، ہم چپ کر کے اسی طرح بیٹھ گئے جیسے آپ سب بیٹھے ہوئے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ حیدری بار محمد و آل محمد صلوات صلی علی محمد و آل محمد. لیجئے دوستو، بیٹھے بیٹھے 1 سال گزرا، 2 سال گزرے، 3 سال گزرے، 4 سال گزرے، 5 سال گزر گئے، 6 سال گزر گئے. ہم انتظار ہی میں رہ گئے کہ سرکار ہمیں بتا دیں گے مومن کسے کہتے ہیں. سرکار نے کہا کوئی بات نہیں، ابھی تو 8-10 سال گزرے ہیں، ذرا اور انتظار کرو تاکہ انتظار کرنا سنت ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کرتے رہو انتظار. اب ہم پھر انتظار میں بیٹھ گئے، حتیٰ کہ صاحب وہ وقت بھی آ گیا کہ سرکار سے ہم نے کہا سرکار گزارش یہ ہے ہمیں بتا تو دیں کہ کون مومن ہے، تاکہ ہم دنیا کو دیکھ کر پہچان لیں کہ ہاں یہ مومن ہے، اللہ اسے براہ راست بات کرتا ہے، ورنہ ہم جا رہے ہیں. سبحان اللہ. سرکار نے کہا اچھا جانے کی بھی دھمکی دیتے ہو؟ ہاں ہمت ہے تو جا کے دکھاؤ، جاؤ. اب جو ہم جانے کے لیے نکلے تو قبلہ کوئی رستہ ہی نظر نہ آیا. جنگ کے بادل منڈلائے ہوئے، ہر طرف سناٹا چھایا ہوا، خندقیں کھدی ہوئی. توجہ ہے صاحب؟ ہم بڑے پریشان. ہم نے کہا سرکار نے کہا بات یہ ہے کہ تم کیسے جا سکتے ہو، جا کے دکھاؤ. اب جو ہم نے دیکھا تو یہ خندقیں کھود کر سارے مسلمان چپ چاپ بیٹھے تھے. اب ہم یہ سوچے کہ ہم تو ہیں چھوٹے مسلمان، 1400 سال کے بعد والے ہیں نا. گھر میں بھی جو بھائی ایک سال پہلے پیدا ہو جائے وہ بڑا بھائی، ٹھیک ہے، اور جو 1 سال بعد پیدا ہو چھوٹا بھائی، اور جو 1400 سال بعد پیدا ہو وہ تو بہت ہی چھوٹا. وہ کتنا چھوٹا ہوگا. ہم سب سے چھوٹے. ہم نے کہا یہ بڑے بڑے جو بیٹھے ہیں مسلمان ماشاءاللہ، یہ خندق اس لیے انہوں نے کھودی ہے تاکہ باہر کا دشمن اندر نہ آ جائے. اسی لیے ہے نا یہ خندقیں کیوں ہوتی ہیں؟ جی، تاکہ دشمن باہر سے اندر نہ آ جائے. ابھی ہم یہ سوچ رہے تھے کہ اچانک ہم نے دیکھا کہ ایک دشمن گھوڑا بھگاتا ہوا، خندق پھلانگتا ہوا سیدھا اندر آ گیا. اب ہم نے یہ سوچا، ہم نے کہا بھائی ہم تو ہیں چھوٹے چھوٹے مسلمان، یہ بڑے جو ہیں کوئی تو آگے بڑھ کر روکے گا کہ بڑے میاں کہاں جا رہے ہیں، سبحان اللہ، کدھر کا ارادہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مگر ہم نے دیکھا سب خاموش باادب کھڑے ہیں. سمجھے؟ تو ہمیں اپنا وہ نظریہ بدلنا پڑا. ہمیں اب پتہ چلا کہ یہ خندق اس لیے نہیں کھدوائی تھی پیغمبر نے کہ دشمن اندر نہ آ جائے، غالباً اس لیے کھدوائی تھی کہ اندر والے کہیں باہر نہ نکل جائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. لو میرے محترم سامعین، اور وہ ان میں سے بڑے اطمینان سے گزرتا اور سیدھا خیمہ رسالت کے پاس پہنچ گیا اور اس نے وہاں جا کے نیزہ گاڑ دیا. اور نیزہ گاڑنے کے بعد اس نے کہا دیکھو تمہارا فلسفہ عجیب ہے، تم کہتے ہو جو مجھ سے لڑ تو جنت میں جائے گا، جو زندہ رہے وہ غازی ہے تو جنت میں جائے گا. عجیب فلسفہ ہے، یوں بھی جنت تمہاری یوں بھی جنت تمہاری. اب اگر کسی کو جنت کا اتنا ہی شوق ہے تو تمہاری جنت میں تلوار کی دھار پہ رکھے کھڑا ہوں، آؤ ہمت ہے تو لے جاؤ. واہ واہ واہ، لے جاؤ. سبحان اللہ. اب تاریخ نے یہ کہا کہ ایسا محسوس ہوتا تھا کأنما علی رؤوسہم الطیر، کہ جیسے سب کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہیں. واہ واہ، چپ بالکل. واہ. یہ ایک، اس کو ہمارے دیہاتوں میں رہنے والے ذمہ دار زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں، سروں پر پرندے بیٹھنے کا کیا مطلب ہے. واہ. آپ نے دیکھا نہیں ہے کبھی یہ گائے بھینسیں وغیرہ، تو ان کے سروں پر چڑیاں ویڑیاں بیٹھ جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا.
تو وہ ان کے سر کی صفائی کرتی رہتی کرتی ہے نہیں سبحان کرتی؟ اللہ سبحان اللہ. اور وہ بھینس چپ کر کے کھڑی رہتی اس لیے کہ اسے پتا ہے کہ صفائی ہو رہی ہے، اگر میں سر ہلاؤں گی تو یہ اڑ جائے گا. واہ واہ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بس تاریخ نے کہا اسی طرح بیٹھے تھے، واہ 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 واہ. اور قرآن مجید نے آواز دے کر کہا کہ اذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنونا. دل سینے سے نکل کے گلے میں پھنس گئے تھے، آنکھیں پھٹ گئی تھی، اللہ کے متعلق بدگمانیاں بڑھ گئی تھی، اور وہ کہہ رہا تھا ہے کوئی مقابلے میں آنے والا؟ ہے کوئی؟ لو میرے محترم سامعین، آخر میں اس نے کیا کام کیا کہ خیمہ رسالت کے پاس جا کے نیزہ گاڑ دیا، اور نیزہ گاڑنے کے بعد کہا ابرز یا محمد، یہ تیرے ماننے والوں میں سے تو کوئی آگے نہیں آتا، اب آپ ہی نکل آئے ہیں محمد. بس جیسے ہی اس نے نیزہ گاڑا ہے خیمہ رسالت کے در پہ، آمنہ کے لال نے ایک دم آواز دے کر کہا من لہذا القلب، ہے کوئی جو اس کتے کی بھونک کو بند کرے؟ ہے کوئی جو اس کتے کی بھونک کو بند کرے؟ خدا کی قسم ہم نے اپنی پگڑیاں اتار کے سرکار کے قدموں پہ رکھ دی. ہم نے کہا سرکار آپ تو مجسم اخلاق ہیں، خلق عظیم ہیں، یہ آپ کی زبان سے لفظ کتا، آپ نے کبھی ابو لہب کو کتا نہ کہا، ابو جہل کو کتا نہ کہا، ابو سفیان کو کتا نہ کہا، کسی بھی ابو کو تو کچھ نہ کہا. یہ اس کے لیے آپ نے لفظ کتا کیوں استعمال کیا؟ یہ ہم پہ چھوڑ دیں، ہم اسے کتے سے بدتر کہہ دیں گے. آواز آئی تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میں وحی کے بغیر بات نہیں کرتا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. وحی کبھی خلاف حقیقت ہوتی نہیں ہے. سبحان اللہ. اب تاریخ کے وہ جملے سن لے یہاں سے وہاں تک مجمع. ارشاد فرمایا لِأَنَّهُ خَوَّفَنِي عَلَى بَابِي مِن رُحْمِهِ، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اس نے میرے خیمے کے در پر آ کر نیزہ گاڑ کر مجھے نیزے سے ڈرایا ہے. وَمَن يُخَوِّفُ مَعْصُومًا عَلَى بَابِهِ فَهُوَ كَلْبٌ. یاد رکھنا جو کسی معصوم کو اس کے در پہ جا کے ڈرائے اس کی حقیقت ہے کتا ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان نعرہ حیدر. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ. اس طرح نہیں مل کے بآواز بلند نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. کہ اتنے میں تاریخ نے یہ دیکھا. اور جملے کیا ہیں کہ جتنے مجاہدین وہاں تھے the youngest of all them علی. سبحان اللہ سبحان اللہ. وقت نہیں ہے، میرے سینے میں دم نہیں ہے، اس سے زیادہ میں اوپر جا نہیں سکتا ہوں کہ جو سب سے چھوٹا مجاہد تھا جس کا نام علی تھا، سبحان اللہ سبحان اللہ. cried out with zeal obey his commands. یہ جملے غیر مسلم مورخین کے ہیں کہ ایک دم بآواز بلند پکارا پیغمبر کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے، انا لہو یا رسول اللہ، اللہ کے رسول فکر نہ کریں، انا لہو، میں اس کے لیے میں جاؤں گا. اب اس کا اردو میں ترجمہ انا لہو کا کیا ہے کہ میں اس کا لہو پی جاؤں گا، فکر نہ کریں. اور پیغمبر نے سینے سے لگایا، اپنا امامہ علی کے سر پہ رکھا، اپنی زرہ علی کو زیب تن کرائی، امامت رسالت کے جلووں سے آراستہ ہو کر خرامہ خرامہ جو روانہ ہوئی. نہ جانے کس ادا سے علی نے قدم اٹھائے تھے کہ نگاہ رسالت جو قدموں پہ پڑی، زبان رسالت بے ساختہ پکار اٹھی لقد برز الایمان کلہ. کل ایمان جا رہا، کل ایمان جا رہا. ادھر رسول کی زبان سے نکلا علی ہے کل ایمان، اور ادھر جتنے ہم خیر پور والے گئے ہوئے تھے عالم تصور میں، ہم تو بے ساختہ علی علی کر کے کھڑے ہو گئے. اب لوگوں نے ہم سے پوچھا تم پاگل ہو گئے ہو، دیوانے ہو گئے ہو، یہ اتنا جوش کہ علی علی کر کے کھڑے ہو گئے؟ نعرہ تکبیر پہ کھڑے نہیں ہوئے، نعرہ رسالت پہ جوش میں نہیں آئے. یہ نعرہ حیدری پر اور علی کا نام آتے ہی ایک دم جوش میں کیوں آ گئے؟ ہم نے کہا بھائیو میری بات سنو، ہم ہیں 1400 سال بعد کے مسلمان، ہم ہیں سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور کے مسلمان. ہم سے نہ تو کسی حدیث نے علی علی کروایا، اس لیے کہ ہم ذرا ضدی ہیں تھوڑے سے.
نہ ہم سے کسی قرآن کی تفسیر نے علی علی کروایا. پھر کس نے کروا دیا؟ ہم نے کہا 1400 سال کے ہیں، سائنس کی دنیا کے لوگ ہیں، ہم سے سائنس کے قانون نے علی علی کروا دیا. کہ وہ سائنس کا کیا قانون ہے؟ ہم نے کہا حدیث پڑھتے ہیں تو مولوی مانتا نہیں، قرآن پڑھتے ہیں تو مانتا نہیں، سائنس کو سارے ہی ماننے لگ گئے. کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا اس طریقے سے کہ سائنس کا قانون یہ ہے کہ ہر جز اپنے کل کی طرف کھینچ جاتا ہے. نہیں سمجھا؟ میں پھر سمجھاتا ہوں. دیکھیے یہاں پر آپ ایک مٹی کا ڈلا باندھ دیں اس شامیانے کے ساتھ، وہ لٹکا رہے 1 سال 2 سال 3 سال 10 سال، میں کہتا ہوں قیامت تک لٹکا رہے. جب دھاگا ٹوٹے گا بتائیں کہاں جائے گا؟ زمین پہ. کیوں؟ وہ جز ہے، اس کا کل زمین ہے، کل اپنے جز کو کھینچ رہا ہے. نہیں ابھی نہیں سمجھا، پھر سمجھاتا ہوں. میرے بھائیوں ذرا سوچ کے بتائیے گا کہ فٹ بال میں ہوا بھر دیں آپ، اس کو پانی میں ڈبوئیں، ڈوبے گا؟ بولو. آپ ہاتھ کا دباؤ ڈال کے ڈبائے رکھیں زور سے، جیسے ہی ہاتھ ہٹے گا وہ اچھل کے باہر آ جائے گا. یہ کیوں اچھل کے آ رہا ہے؟ اس کے اندر ہے ہوا. ہوا کا کل ہے اوپر، وہ کل اپنے جز کو کھینچ رہا ہے. نہیں ابھی بھی سبحان اللہ نہیں، ابھی تو انا للہ ہے. سبحان اللہ ابھی کرواتا ہوں آپ سے. اچھا آپ جتنے بیٹھے ہیں ایمان سے بتائیں، ماچس کی تیلی جلائیں ہیں، دھواں اور شعلہ اوپر کو جاتا ہے، نیچے کیوں نہیں آتا؟ بولے وہ نیچے کیوں نہیں آتا، اوپر کیوں جاتا ہے؟ اس لیے کہ اوپر ہے آگ کا مرکز کل، وہ جو کل ہے وہ اپنے جز کو کھینچ رہا ہے. تو قانون سائنس اور فلسفے کا کیا ہے کہ ہر کل اپنے جز کو کھینچ لیتا ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ جیسے ہی رسول نے کہا علی ہے کل ایمان، تو اب ہم نے دنیا میں یہ دیکھا کہ جس کے دل میں ایمان کا ذرا سا بھی جز ہے، علی کا نام آتے ہی وہ جز ایک دم بے ساختہ کھچ کے کل سے مل جاتا ہے، زبان سے علی علی نکلنا شروع ہو جاتا ہے. محمد و آل محمد صلوات. کیا ان سے کہیں جن کو سنائی نہیں دیتا؟ کیا ان سے کہیں جن کو سنائی نہیں دیتا؟ کیا ان سے ملے گا جن کو الہی نہیں دیتا؟ اور صاف و فضائل میں محمد کے علاوہ حیدر سا کوئی اور دکھائی نہیں دیتا. کوئی گھبرائے تو نہیں آپ حضرات؟ تو بھائیو جہاں یہ کیفیت پیدا ہو جائے اسے کہتے ہیں مومن. ایسے مومن سے اللہ براہ راست بات کرتا ہے. توجہ ہے دوستو اور میرے محترم سامعین. اب میں کیا عرض کروں آپ سے کہ خداوند عالم نے جنت کا وعدہ بھی اگر کیا تو مومن سے کیا، نہ کافر سے کیا نہ مشرک سے کیا. اچھا آپ جتنے حضرات بیٹھے ہیں پڑھے لکھے حضرات یا اسکول میں جو بھی نہ گیا ہو مگر معرفت آل محمد کا خزانہ اس کے دل و دماغ میں موجود ہے، تو لیجئے میں اس قرآن کی آیت کا ترجمہ سنا دوں اور پھر بیان کو سمیٹ دوں اور فیصلہ آپ خود کر لیں گے جنت میں کون جائے گا. کیا ارشاد ہوا؟ ایتمع کل امرئ منہم، کیا ہر شخص یہ لالچ رکھتا ہے، ہر شخص یہ طمع رکھتا ہے کہ میری نعمت والی جنت میں چلا جائے گا؟ ہر شخص یہ چاہتا ہے؟ اب فرمایا کلا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ہر شخص جنت میں چلا جائے. کیوں؟ انا خلقناہم مما یعلمون، ہم نے ان کو پیدا ایسی نجاست سے کیا جسے وہ خود جانتے. توجہ فرمائیے، ہم نے ان کو پیدا ایسی نجاست سے کیا ہے جسے وہ خود جانتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ نجاستوں سے بننے والا پاک جنت میں جا سکتا ہی نہیں. وہ میرے سنی شیعہ بھائیوں، جب نجاستوں سے بننے والا اس کی پاک جنت میں جا ہی نہیں سکتا تو اگر جاگ رہے ہیں تو پلٹ کر ایک بات کہتا ہوں
کہ جب نجاستوں سے بننے والا پاک جنت میں جا ہی نہیں سکتا، تو اب اگر کسی نے جنت کا رہبر، جنت کا وسیلہ، جنت کا ہادی کسی ایسے کو بنا لیا جو خود ہمارے جیسا ہو، جو خود نجاستوں سے بنا ہو، تو جو خود نہیں جائے گا وہ تمہیں کب لے کر جائے گا؟ لہذا جنت کا رہبر وہ تلاش کرو جو کسی اعتبار سے ہم جیسا نہ ہو، جو نجاستوں سے بنا ہی نہ ہو۔ شاید دنیا یہ سمجھے کہ جنت کے رہبر ہماری اور آپ کی طرح پیدا ہوئے ہیں۔ اچھا، آپ سب حضرات جتنے بیٹھے ہیں، اگر آپ کہیں تو میں آپ کی طرف سے دست بستہ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں گزارش کر دوں؟ بولو، کر دوں کہ پروردگارہ کیا ہمارا کوئی وفد گیا تھا تیرے پاس؟ کیا ہمیں نجاستوں سے پیدا کر؟ کیوں بھائی، آپ کی طرف سے یہ سوال درست ہے یا نہیں؟ کیا ہم نے کوئی درخواست بھیجی تھی؟ پیدا بھی خود ہی نجاستوں سے کیا۔ نمازیں پڑھوائیں، کہا جنت دوں گا، روزہ رکھوایا، کہا جنت دوں گا، حج کروایا، کہا جنت دوں گا، یہ سارے اعمال تو جنت کے وعدے پر کرائے، تو خود ہی پیدا کر دیا نجاستوں سے اور کہا نجاستوں سے بننے والا میری پاک جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ تو ہمارا قصور کیا ہے؟ کیا قصور ہے ہمارا؟ آواز آئے گی، میرے بندے میری بارگاہ میں گستاخیاں نہ کر۔ جاگ رہے ہیں تو آگے چلوں ورنہ ختم کر دوں۔ میرے بندے میری بارگاہ میں کیوں گستاخیاں کرتا؟ میں نے تجھے عقل دی ہے، علم دیا ہے، مطالعہ کر۔ میں نے فقط تجھے ہی نجاست سے نہیں بنایا، میں نے دنیا میں اور بھی بہت نجس چیزیں بنائی ہیں، بہت سی نجس چیزیں بنائی ہیں، اور کوئی ایسا نجس نہیں بنایا جس کا میں نے پاک کرنے والا نہ بنایا۔ تو اس بات پہ اس بات سے کیوں گھبرا گیا کہ میں نے تجھے نجاستوں سے بنایا؟ ہر نجس کا پاک کرنے والا بنایا، اپنا پاک کرنے والا تلاش کر جو تیری خلقت کو پاک کرے اور جنت میں لے جائے۔ کپڑا نجس ہو جائے، اس کا پاک کرنے والا پانی کو بنایا۔ جوتے کا تلا نجس ہو جائے، اس کا پاک کرنے والا زمین کو بنایا۔ چلتے رہو، مٹی نجاست ختم کر دے، پاک ہو جائے گی۔ دیوار نجس ہو جائے، اس کا پاک کرنے والا سورج کی شعاؤں کو بنایا۔ سورج کے شعائیں اصل نجاست خشک کر کے ختم کر دیں، پاک ہو جائے گی۔ درختوں کے پتے نجس ہو جائیں، اس کا پاک کرنے والا بارش کو بنایا، بارش اسے پاک کر دیتی ہے۔ اگر لوہا لکڑی نجس ہو جائے، اس کا پاک کرنے والا میں نے آگ کو بنایا۔ آگ میں ڈالو، لوہا لال سرخ ہو جائے، پاک ہو جائے گا۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ شاید آپ یہ سمجھیں ہر شے کو ایک ہی شے پاک کرتی ہے، نہیں، جیسا نجس ویسے ہی پاک کرنے والا، ہر نجس کو الگ پاک کرنے والا ہے۔ کسی کو پانی پاک کرتا ہے، کسی کو مٹی پاک کرتی ہے، کسی کو آگ پاک کرتی ہے، کسی کو دھوپ پاک کرتی ہے، کسی کو بارش پاک کرتی ہے، کسی کو انتقال پاک کرتا ہے، کسی کو استحالہ پاک کرتا ہے۔ اسلام ظاہر کو پاک کرتا ہے، ایمان باطن کو پاک کرتا ہے، اور علی کی ولایت حسب نسب کو پاک کرتی ہے۔ توجہ ہے دوستو یہ نہیں؟ دوستو کتا اور خنزیر ڈبل نجس ہے، ڈبل نجس۔ ہمیشہ یاد رکھیے کہ نجاستوں کا بھی ایک معیار ہے، طہارت کا بھی ایک معیار ہے۔ بعض چیزیں سنگل نجس ہوتی ہیں، بعض ڈبل نجس ہوتی ہیں، بعض سنگل پاک ہوتی ہیں، بعض ڈبل پاک ہوتی ہیں۔ میری بات پہ غور ہے یا نہیں ہے صاحبان؟ مثلا ہر شے سنگل نجس ہے، مگر کتا اور سور ڈبل نجس ہیں۔ توجہ ہے یہ نہیں؟ یہ کتا اور سور ڈبل نجس اس لیے ہیں کہ اگر کسی شے کو کتا اور سور چاٹ جائے، اسے آپ 7 سمندر میں بھی غوطے دیتے رہیں، فقط پانی اسے پاک نہیں کرے گا۔ اگر فقہ کا کوئی مسئلہ آ جائے گھبرا تو نہیں جائیں گے؟ معاف کیجیے گا، توجہ ہے صاحبان؟ علامہ صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں، یہ سننے آنا ہی تو غضب ہے۔
میرے محترم سامعین، ویسے نام آپ کا طالب ہے مگر یہ ہمارے مطلوب ہیں، ہم ان کے طالب ہیں۔ توجہ ہے صاحبان؟ تو گزارش میں یہ کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ کتا اور خنزیر ڈبل نجس ہیں۔ سرکار علامہ کی تو ساری زندگی فقہا میں گزری، نجف اشرف میں گزری، اور پھر جس جلیل القدر باپ کے فرزند ہیں، توجہ ہے صاحبان، اس کے لیے کچھ کہنا سورج کو چراغ دکھانا ہے۔ تو لہذا اب ان کے سامنے میں کیا فقہ کے اوراق الٹوں، بس اتنا عرض کرتا ہوں کہ بعض چیزیں سنگل نجس، بعض ڈبل نجس۔ کتا اور سور ڈبل نجس ہیں۔ ڈبل نجس اس لیے ہیں کہ اگر کتا اور سور کسی شے کو چاٹ جائے، 7 سمندر میں غوطے دیتے رہیں، پاک نہیں ہوگا۔ چونکہ یہ ڈبل نجس ہیں، اس کو ڈبل پاک کرنے والے چاہیے۔ توجہ صاحبان، اس کو ڈبل پاک کرنے والے چاہیے، یہ ڈبل نجس ہیں۔ جس شے کو کتا اور سور چاٹ جائے، چونکہ آج کل بڑا واسطہ ہے ہم لوگوں کو کتے سے بھی اور سور سے بھی، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، اور میں تو خاص طور پہ جھنگ کا رہنے والا ہوں، اور جب سے یہ سیلاب آیا ہے دریاؤں میں، خصوصاً ہمارے جھنگ میں اتنے سور آ گئے ہیں نامراد کہ میں بتا نہیں سکتا ہوں، اور ہر سائز کے ہیں۔ بہرحال اب ان کا تو خاتمہ اللہ ہی کرے گا، لیکن نجاست اور پاکیزگی کا میں قانون بتا رہا ہوں آپ کو کہ شریعت کا قانون کیا ہے کہ جسے کتا اور سور چاٹ جائے، اسے آپ 7 سمندر میں بھی غوطے دیں، لاکھ پانی سے پاک کریں، پاک نہیں ہوگا، وہ ڈبل نجس ہے۔ اس کے لیے ڈبل پاک کرنے والے چاہیے، پہلے پاک مٹی سے ملیں، پھر پاک پانی سے صاف کریں، تب کتے اور سور کا چاٹا ہوا پاک ہوگا۔ پہلے پاک مٹی سے ملیں، پھر پاک پانی سے صاف کریں، تب کتے اور سور کا چاٹا ہوا پاک ہوگا۔ اب اگر آپ جاگ رہے ہیں تو پلٹ کر ایک طالب علمانہ بات میں عرض کر دیتا ہوں کہ جب کتے اور سور کا چاٹا ہوا تب پاک ہوگا کہ پہلے پاک مٹی سے ملیں اور پھر پاک پانی سے صاف کریں۔ اسی طرح اگر کسی پڑھے لکھے میں یا جاہل میں، کسی عالم میں یا علامہ میں یا مفتی میں یا قیمتی میں کتے اور سور کے صفات اور اثرات موجود ہوں، اسے فقط محمد کا کلمہ پاک نہیں کرے گا جب تک کہ ابو تراب کی محبت کی مٹی مل کے صاف نہیں کر لے گا، وہ نجس کا نجس ہے۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، بر محمد و آل محمد صلوات۔ توجہ ہے میرے محترم دوستوں اور دوستان محترم، بس اب اس سے زیادہ ہمت نہیں ہے آگے بڑھنے کی، میں بیان کو اب یہیں سے سمیٹتا ہوں۔ یاد رکھیے، جس طریقے سے نجاستوں میں کوئی شے سنگل نجس ہے، کوئی ڈبل نجس ہے، اسی طریقے سے طہارتوں کے بھی معیار ہے۔ توجہ ہے میرے محترم صاحب، اس لیے کہ ہر شے کا پاک کرنے کا معیار اپنا اپنا ہے۔ میرا ہاتھ نجس ہو گیا، میں دوڑا گیا۔ اکثر و بیشتر کہا جاتا ہے کہ اگر فقہ کی باتیں ممبر پہ کی جائیں تو مجلس خشک ہو جاتی ہے۔ توجہ ہے دوستو، چلیے آج خشک ہی صحیح، کیونکہ مجھے یقین ہے میرے بات ترک کرنے والے آ رہے ہیں۔ دوستان محترم، ہاتھ نجس ہوا، میں گیا پاک کرنے،
تو میں نے دیکھا لوٹے میں پانی رکھا تھا. توجہ ہے؟ لوٹے میں پانی رکھا تھا. میں نے الٹا سیدھا کلمہ پڑھ کے الہ الہ محمد سونا رسول اللہ کر کے لوٹے میں ہاتھ ڈال دیا. بتائیے پاک ہو گیا؟ بولو ہو گیا پاک؟ بلکہ اس لوٹے کا بھی کھانا خراب ہو گیا. بجائے اس کے کہ میرا ہاتھ پاک ہوتا وہ بھی نجس ہو گیا. کیوں؟ لوٹے کے پانی میں پاک کرنے کی صلاحیت ہے، بشرطے کہ اگر وہ پانی پہلے ہاتھ پہ پڑ جائے گا نجاست پر تو پاک کر دے گا، اور اگر نجاست پہلے اس میں چلی جائے گی تو خود نجس ہو جائے گی. میری بات پہ غور ہے صاحبان؟ اچھا اس سے آگے گیا، میں آگے جو گیا تو مسجد میں ایک حوض تھا. میں نے وہی ہاتھ حوض میں ڈال دیا. ایک صاحب نے کہا مولانا حوض نجس کر دیا آپ نے. میں نے علامہ صاحب سے پوچھا، میں نے قبلہ کیا حوض نجس ہو گیا؟ انہوں نے مسکرا کر کہا نہیں عزیزم برخوردار، حوض نجس نہیں ہے، اس لیے کہ یہ کر سے زیادہ ہے. یہ کر سے زیادہ ہے، یہ پاک رہتا ہے، پاک کرتا ہے. میں نے کہا اس کا مطلب ہے حوض کبھی نجس نہیں ہوتا؟ انہوں نے فرمایا نہیں حوض بھی نجس ہو جاتا ہے، بشرطے کہ اس کے اندر 3 خرابیاں پیدا ہو جائیں، یا اس کا رنگ بدل جائے، یا بدبو پیدا ہو جائے، یا ذائقہ تبدیل ہو جائے. توجہ ہے دوستو؟ تو حوض بھی نجس ہو جائے گا. اچھا جناب میں ملنے گیا سرکار علامہ سے جو نہیں ملتے ہمیں کراچی میں. شوق لے گیا، ہم نے کہا چلیں سرکار سے ملاتے ہیں. پتہ چلا آپ گئے ہوئے ہیں باہر. ہم نے کہا چلیے گھوم پھر کر ذرا وقت ہی گزار لیں. میں سمندر کے کنارے چلا گیا. میں نے وہی نجیسات سمندر میں ڈال دیے. ایک مولوی نے کہا ایک ہی کیتا تو؟ میں کہا کی کیتا میں کہ سمندر پلید کر چھوڑی، سمندر نجس ہو گیا. میں نے کہا سمندر؟ میں نے کہا سنی شیعہ علماء کو بلاؤ، ان سے پوچھو کیا سمندر بھی نجس ہوتا؟ سارے عالم اسلام کے فقہا اور علماء نے ایک ہی بات کی کہ سمندر قیامت تک نجس نہیں ہو سکتا. توجہ چاہتا ہوں، قیامت تک نجس نہیں ہو سکتا. دنیا جہان کی نجاستیں بھی اگر اس میں آ جائیں یہ پاک رہتا ہے، پاک کرتا ہے، مگر نجس نہیں ہوتا. توجہ فرما لیا؟ پاک رہتا ہے، پاک کرتا ہے، اور نجس نہیں ہوتا. لو میرے محترم سامعین، اب یہ پاکیزگی کے 3 درجے سمجھ میں آئے. دیکھیے ایک ہے لوٹے کی طہارت، ایک ہے حوض کی، ایک ہے سمندر کی. ٹھیک ہے صاحبان؟ اب یہاں جو مولوی صاحبان کہتے ہیں محمد و آل محمد فقہی اعتبار سے ہم جیسے ہیں، لیجئے ہم جیسے بھی میں سمجھا دوں آپ. وہ ہم جیسے کیسے ہیں؟ ایک ہے لوٹے کی طہارت، ایک ہے حوض کی، ایک ہے سمندر کی، ایک ہے عوام کی طہارت، ایک ہے علماء کی طہارت، ایک ہے اہل بیت کی طہارت. توجہ، عوام کی طہارت ہے لوٹے والی، لوٹے والی. عوام کا کام ہے علی علی کر کے شک کو دور کرتے رہیں، لیکن اگر شک پہلے ان میں چلا گیا تو لوٹے کی طرح نجس ہو جائیں گے. علماء کی طہارت ہے حوض والی، حوض پاک رہتا ہے، پاک کرتا ہے. لیکن اگر کسی حوض میں اتنی نجاست گھس جائے کہ پانی کا رنگ ہی بدل جائے، ذائقہ ہی بدل جائے، بدبو پیدا ہو جائے تو وہ بھی نجس ہو جاتا ہے. علماء کی طہارت ہے حوض والی. اگر کسی عالم میں اتنا شک گھس جائے کہ اس کا رنگ ہی بدل جائے، ذائقہ ہی بدل جائے، اور اتنی بدبو پیدا ہو جائے کہ یا علی اور یا رسول اللہ بھی اسے حرام نظر آنے لگے، نجس ہو جائے گا، نجس ہو جائے گا. اہل بیت کی طہارت ہے سمندر والی، سمندر والی. ساری دنیا کی نجاستیں اگر سمندر میں ڈال دو پاک کرے گا، اور ہے دوستو نجس نہیں ہوگا، پاک کرے گا.
اب آپ نے یہ سن لیا اور سننے کے بعد آپ نے ادھر ادھر سے 2-3 سور اور کتے پکڑے اور جا کر سمندر میں 30-40 غوطے دیے اور لے آیا یہاں چوک میں اعلان کیا، آؤ مسلمانوں آؤ دیکھ لو پاک کتا۔ کتا پاک ہو گیا؟ ارے آپ نے کہا صاحب سمندر تو پاک کرتا ہے، میں نے سمندر میں 40 غوطے دیے ہیں، پاک نہیں ہوا؟ ارے میں کہتا ہوں 40 غوطے چھوڑ، 40 سال تک بھی اگر غوطے دو گے اس کے پاک ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کیوں؟ علماء نے بتایا کہ سمندر بھی اسی کو پاک کرتا ہے جس میں پاک ہونے کی صلاحیت ہو، اور جس میں پاک ہونے کی صلاحیت ہی نہ ہو سمندر اسے بھی پاک نہیں کرتا۔ اہل بیت سمندر ہے، اب اگر کوئی دروازہ اہل بیت پر بھی آ کر پاک نہ ہو سکے تو اس میں اہل بیت کا قصور نہیں ہے، اس کی نجس طینت کا قصور ہے جو پاک نہیں ہونے دے رہی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ توجہ ہے دوست؟ بس یہ میرا رومال نجس ہو گیا، اب جتنے حضرات بیٹھے ہیں بتائیں اسے کیسے پاک کرو؟ بھائی اگر آب قلیل ہے سرکار اصلاح کرتے رہیے، اصلاح محتاج اسلام، اگر یہ نجس ہو جائے تو کیسے پاک کروں؟ بھائی لوٹا ہے اگر تو لوٹے کا پانی ڈالوں گا، ٹھیک ہے، 3 دفعہ بھگو کر میں اسے الگ الگ کر دوں گا، یوں تو پاک ہو جائے گا۔ لیکن ایک شرط ہے کہ اگر نلکے کے ساتھ، ٹوٹی کے ساتھ یا گلاس کے پانی سے میں اسے پاک کر رہا ہوں تو پہلے میں اسے بھگوؤں گا پھر نچوڑوں گا، جب تک نچوڑوں گا نہیں یہ پاک نہیں ہوگا۔ بھائی نچوڑنا سمجھ گیا نا؟ کیا کہتے ہیں نچوڑنے کو؟ نپوڑن، نپوڑن نا؟ ہاں تو دیکھیے پہلے بھگوئیے پھر نپیڑیے، یہی ہے نا؟ جب تک آپ نپیڑیں گے نہیں، نچوڑیں گے نہیں، پاک نہیں ہوگا۔ اچھا اس نچوڑنے کو عربی میں کہتے ہیں فشار۔ پوچھئے سرکار علامہ تشریف رکھتے ہیں، فشار کے معنی ہوتے ہیں نچوڑنا۔ نچوڑنے کو عربی میں فشار کہتے ہیں۔ تو پہلے بھگوئیے پھر نچوڑیے تب کہیں وہ پاک ہوگا۔ لیکن پوچھئے ان علماء اور فقہا سے، اگر میں سمندر میں پاک کروں تو اس کا قانون الگ ہے، بھگو کر نکال لیجئے پاک ہو گیا، نچوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں سرکار ہے؟ یعنی بھگوئیے نچوڑ لی، بس بھیگنا کافی ہے، پاک ہو گیا، نچوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ سمندر میں اگر پاک کر رہے ہیں تو بھگو دینا کافی ہے، نچوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، فشار کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے سنی شیعہ بھائیوں، اب میں پوری ذمہ داری سے پیغمبر اکرم کا وہ فرمان سنا رہا ہوں جس میں ارشاد ہوتا ہے، یا علی تیرے ماننے والے شیعوں پر نہ قبر میں فشار ہے نہ حشر میں فشار ہے، تو سمندر ہے، جسے سمندر پاک کر رہے اسے نچوڑا نہیں کرتے۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حیدری بر محمد و آل محمد صلوات۔ توجہ فرمائیے آپ میرے محترم سامعین، خدا کی قسم یاد رکھیے، اہل بیت سمندر، کتنوں نے سمندر دیکھا ہے؟ دیکھا ہے نا؟ بولو دیکھا ہے نا؟ بھئی کراچی اکثر گئے ہوں گے، وہ بولو بھی دیکھا ہے نا؟ اب سمندر پہ گئے ہم نے کہا ذرا پاک ہو کے آئیں، وہاں جو بکھری ہوئی موجیں نظر آئیں، ہمت تو نہ ہوئی اندر گھسنے کی۔ میں اس کے کنارے پہ بیٹھا رہا سارا دن، دیکھتا رہا، شام کو آ گیا، علامہ صاحب سے میں نے کہا سرکار پاک ہو کے آیا ہوں۔
ان کا بال تو تیرا ایک بھیگا نہیں ہے، پاک کہاں سے آیا؟ کہ میں جناب سمندر کے کنارے پہ بیٹھا رہا ہوں، وہ اس کے پاس بیٹھا رہا سارا دن۔ انہوں نے فرمایا عزیز من، پاس بیٹھنے سے پاک نہیں ہوتا، تمسک پاک کرتا، تمسک پاک کرتا۔ اسی لیے فرمایا ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، جب تک قرآن اور اہل بیت سے تمسک نہیں ہوگا یہ ضلالت کی نجاست جا نہیں سکتی۔ اچھا چلیے تمسک کیا ہم نے، اب ہم نے کہا چلیں پاک ہو جائیں، ایک دو چار قدم آگے چلے، طبیعت میں یہ خناس سمایا کہ ذرا آگے چل کے دیکھیں گہرا کتنا ہے۔ اب اس سے زیادہ آسان نہ کر سکتا ہوں، نہ اس میں آگے ہمت ہے جانے۔ سمندر میں کون جائے بھائی، میں تو بیمار آدمی ہوں۔ آگے گیا دو چار قدم، انجیکشن لگایا ابلیس نے کہ آگے چل کے دیکھو اس کی گہرائی کتنی ہے۔ توجہ ہے دوستو، گہرائی کتنی ہے؟ تو دو چار قدم تو خیریت رہے گی، اور اگر گہرائی میں جاؤ گے تو سمندر وہیں بھیج دے گا جہاں جانا چاہتے ہو۔ توجہ فرمائیے بھیا، وہیں بھیج دے گا یہ جہاں جانا چاہتے ہو، گہرائی میں نہ جاؤ۔ اہل بیت سمندر ہیں، تمسک رکھو، پاک ہو کے سیدھے گھر میں جاؤ جنت میں جو تمہارا گھر ہے مومن کا۔ اور اگر یہ خناس ذہن میں گھس گیا کہ ذرا آگے چل کر دیکھیں ان کے فضائل کی گہرائی کتنی ہے، تو اگر گہرائی میں جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے۔ توجہ، ڈوب جاؤ گے۔ یہی فرق ہے ہم میں اور نصیری میں۔ ہم حد میں رہے، واپس آ گیا، وہ بیچارہ ذرا گہرائی میں چلا گیا، گہرائی میں جو گیا غریب ڈوب گیا۔ اب میں آپ کی سرخ سرخ آنکھیں بھی دیکھ رہا ہوں کہ نصیری کو اس نے ڈبو دیا۔ ہاں بھیا ڈوب گیا، مگر مجھے نصیری کا ڈوبنا تعجب خیز نہیں لگا، مولوی کا پھسل کے مرنا تعجب خیز لگا۔ جی وہ اس لیے کیوں بھائی ایمان سے بتائیں، اگر فرض کیجئے میں جا رہا ہوں اور بارش نہیں ہوئی، کل ہوئی نا، تو یہاں رستے میں ایک گڑھا تھا جس میں ایک ایک بالش پانی تھا، میں نے دیکھا کہ اس میں ایک لاش تیر رہی ہے۔ بولو تعجب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بس میں سوچوں گا کہ ایک ایک بالش تو پانی ہے، ڈوب تو سکتا نہیں، ڈوب کیسے مرا یہ کیسے ڈوب مرا؟ تو انہوں نے کہا صاحب اس کا ڈاکٹری معائنہ ہوگا۔ تو ڈاکٹروں نے دو نتیجے دیے، یا تو یہ کہ کسی نے مار کے پھینک دیا، ٹھیک ہے، یا انہوں نے یہ کہا کہ صاحب اسے مرگی کا دورہ پڑتا تھا، ایک بیماری ہوتی ہے، گزر رہا تھا، مرگی کا دورہ پڑا، گر گیا، پانی گھس گیا ناک منہ میں، مر گیا۔ تو تعجب مجھے کیوں ہوا کہ ڈوب سکتا نہیں تھا جس پانی میں، اس میں کیسے مر گیا؟ اور اگر کوئی سمندر کی گہرائی میں جا کر ڈوب جائے، وہ میرے خاموش دوستو ختم کیا بیان میں نے، ایمان سے بتائیں اگر سمندر کی گہرائی میں کوئی ڈوب گیا پھر بھی تعجب ہوگا آپ کو؟ بولو، اس لیے کہ آپ سمجھیں گے کہ جو سمندر کی اس گہرائی میں جائے گا خود ڈوب جائے گا۔ تعجب مجھے اس پر ہوگا کہ جہاں ڈوب نہ سکے اور پھر ڈوب مرے۔ توجہ چاہتا ہوں میرے دوستو، آل محمد کے نور کے مقابلے میں بشریت ایک ایک بالش پانی کا نام ہے۔ مجھے اس ملا پہ تعجب ہے جو انہیں اپنے جیسا بشر سمجھ کر بالش بھر پانی میں ڈوب کے مر گیا۔ نصیری پر اس لیے تعجب نہیں ہے کہ وہ ایسے گہرے سمندر میں جا کے ڈوبا ہے جس کا چہرہ وجہ اللہ ہے، جس کی آنکھ عین اللہ ہے، جس کا ہاتھ ید اللہ ہے، جس کا پہلو جنب اللہ ہے، جو ولی اللہ ہے، آیت اللہ ہے، حجت اللہ ہے۔ نصیری ڈوبتے ڈوبتے چیخ پڑا یہی اللہ ہے، یہی اللہ ہے، یہی اللہ، یہی اللہ۔
بھائی اس طرح نہیں، مل کے بآواز بلند نعرہ حیدری. اور محمد و آل محمد صلوات. غور ہے دوستو. اور اسی لیے انہیں یطہرکم تطہیرا کی سند دے کر دے. اہل بیت چونکہ سمندر ہیں، یطہرکم تطہیرا کی سند دے کر بھیجا کہ یہ فقط پاک نہیں ہے، یہ ایسے پاک ہیں کہ جو ان کے دامن سے دامن ملا لے. یہ خود پاک ہیں اور جنت میں پاک کر کے لے جاتے ہیں. خود پاک ہیں اور جنت میں پاک کر کے لے جاتے ہیں. دوستان محترم، بس اب میں صرف چلتے چلتے اتنی گزارش کروں آپ کی خدمت میں کہ جب آل محمد یطہرکم تطہیرا کی سند لے کر آئیں. اب یہاں ایک علمی بحث ہے، اگر میں وہ چھیڑ دوں تو نہ وقت ہے، نہ مجھ میں ہمت ہے، اور نہ یہ کہ یطہرکم تطہیرا کے کیا معنی ہے. ارے پانی بھی پاک ہے نا. کل بارش ہوتی رہی، وانزلنا من السماء ماء طہورا، ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا. کیسا پانی؟ بولو. پاک پانی، ٹھیک ہے نا. اب یہ علمی ایک مسئلہ ہے، یہ سرکار قبلہ و کعبہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. کیوں نہیں کہا انزلنا من السماء ماء طاہرا؟ ہم نے طاہر پانی نازل کیا آسمان سے. یہ خالصتاً یہ ایک ٹیکنیکل بحث ہے کہ طاہر اور طہور میں کیا فرق ہے. میرے دوستو، طاہر اسے کہتے ہیں جو پاک ہو مگر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ پاک کرنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو. بھئی ایک جگ میں پانی رکھا ہے، میں نے آپ سے پوچھا، میں نے کہا بھئییا یہ پاک ہے، آپ نے کہا طاہر ہے، آپ پی سکتے ہیں. اب جو میں نے پیا تو شربت روح افزا تھا، بڑا مزہ آیا. تو میں نے کہا مولانا یہ پاک ہے؟ قبلہ نے کہا بالکل پاک ہے، طاہر ہے، آپ پی لیں. لیکن ایسے پاک نہیں ہے جیسے پاک ہونے کا حق ہے. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہ اگر آپ اس سے وضو کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے، آپ اس سے رومال پاک کرنا چاہے تو پاک نہیں کر سکتے. لیکن طہورا کا جہاں لفظ استعمال ہوتا ہے، طہور اس پاک کو کہتے ہیں جو خود پاک ہو اور پاک کرنے کی صلاحیت رکھتا. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اہل بیت یطہرکم تطہیرا کی سند لے کر آئے ہیں. کیا مطلب؟ یطہرکم تطہیرا، اس کی سند اس لیے لے کر آئے ہیں کہ خود پاک ہیں، مگر فقط خود پاک نہیں ہیں بلکہ جو ان کے دامن سے مل جائے گا اسے پاک کر کے جنت میں لے جائیں گے. اسے پاک کر کے پھر جنت میں لے جائیں گے، اس لیے کہ جنت ان کی ملکیت ہے، کوثر پر ان کا تسلط اور قبضہ ہے. توجہ فرما لیا آپ نے؟ بس اب میں تبرکاً ایک جملہ یہاں اور عرض کرتا ہوں، اس لیے کہ اگر میں یہیں پر بیان کو ختم کر دوں، ہو سکتا ہے میرے بھائی عقیل صاحب وغیرہ یہ سارے میرے دوست مجھے پکڑیں کہ صاحب آپ نے کوئی مصائب کا جملہ بیان نہیں کیا. اور چونکہ فرمائشیں تو بہت ساری ہیں لیکن میں ظاہر ہے کہ اس پر پورا نہیں اتر سکتا. دوستان محترم، آج صرف اتنا میں عرض کرتا ہوں کہ جنت میں جو بھی جائے گا سرداری کس کی ہوگی اس پر؟ بولو. حسنین علیہ السلام. یہ وہ دو موتی ہیں اللہ کے کہ جس کے لیے قدرت نے کہا مرج البحرین یلتقیان. اہل بیت کون ہے؟ سمندر. یہ دو سمندر ہیں جو میں نے ملائے، ایک کا نام بحر عصمت ہے، ایک کا نام بحر ولایت ہے. اور ان دونوں سمندروں میں سے جو موتی نکلتے ہیں، یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، جو موتی اور مونگے نکلے
ایک کا نام حسن ہے، ایک کا نام حسین۔ یہ بحرین کے موتی حسن اور حسین۔ اور میرے دوستو، بس دکھ ہے تو ایک بات ہے کہ بحرین کا موتی اور 3 دن کا پیاسا۔ موتی ہو بحر عصمت اور ولایت، اور اتنا پیاسا اتنا پیاسا اتنا پیاسا کہ ہم شکل پیمبر میدان سے واپس آ کر اور یہ کہے کہ بابا لقد قتلنی العطش، بابا مجھے پیاس نے مار دیا، تو فرمایا بیٹا اور تو میرے پاس اس وقت کچھ نہیں ہے، تو اس طرح کر اپنے منہ میں میری زبان ڈال۔ خدا کی قسم یہ نواسہ رسول گویا بدلہ اتار رہا تھا کہ رسول کی زبان میں نے چوسی، ہم شکل پیمبر میری زبان چوسی۔ شاید کچھ پیاس میں کمی محسوس کرتے، لیکن اس شہزادے نے جیسے ہی اپنے دہن اقدس میں زبان کو لیا، اس نے فوراً زبان کو چھوڑ دیا اور کہا بابا آپ کی زبان تو مجھ سے بھی زیادہ خشک ہے، مجھ سے بھی زیادہ خشک۔ دوستان محترم، یہ کس شہزادے کے جملے ہیں؟ شبیہ ہے پیغمبر بیٹا، ہم شکل پیغمبر فرزند حسین ابن علی، اور ایسا فرزند دوستو کہ خدا کی قسم شہزادے کی عمر 18 سال، اور باب الہوائے سرکار ابی الفضل کی عمر عباس غازی کی 32 سال۔ پڑھیے تاریخیں، پوچھئے سرکار قبلہ و کعبہ سے کہ تاریخ کیا کہتی ہے کہ جب چچا اور بھتیجے اکٹھے چلتے تھے تو بھتیجے کا قد چچا سے بلند نظر آتا، شہزادہ علی اکبر کا قد سرکار غازی سے بلند نظر آتا تھا، ابھرا ہوا۔ اور دوستان محترم، اب دونوں کا طریقہ کار کیا رہا؟ کربلا سے لے کر مدینے سے لے کر کربلا تک یہ چچا بھتیجے میرے مولا حسین کے دائیں اور بائیں رہتے تھے، کبھی دائیں علی اکبر تو بائیں عباس، کبھی بائیں علی اکبر تو دائیں عباس، یہ دائیں اور بائیں مسلسل رہے۔ اب مجھ میں پڑھنے کی ہمت نہیں ہے آگے، میں تبرکاً ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں، کربلا تک دائیں اور بائیں رہے۔ ولید کے دربار میں گئے تو اسی انداز میں گئے تھے، ایک طرف شہزادہ علی اکبر، ایک طرف عباس غازی، اور دونوں باہر کھڑے رہے۔ اور جیسے ہی حسین نے نعرہ تکبیر بلند کیا، دروازہ توڑ کے دونوں اکٹھے داخل ہوئے۔ وہاں پر بھی ایک دائیں تھا ایک بائیں تھا۔ دربار سے واپسی پر گھر پہنچے تو ایک دائیں تھا ایک بائیں تھا۔ دوستو بہت دیر ہو گئی، اب آپ کی سمجھ میں وہ جملہ آ رہا ہے میرے مولا کا کہ جب 10ویں کے دن میرا مولا اکیلا رہ گیا، اکیلا۔ اور جملے تاریخ کے آپ نے 12 علماء سے سنے ہوں گے کہ جب رخصت آخر کے بعد کربلا کا شہنشاہ اپنی سواری کے قریب آیا ہے تو فنظر یمیناً و شمالا، حسین نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا۔ اب سمجھ میں آ رہی بات کہ فاطمہ کے لال نے دائیں کیوں دیکھا، بائیں کیوں دیکھا؟ اس لیے کہ مدینے سے لے کر کربلا تک جب بھی دائیں اور بائیں دیکھتا، کہیں اکبر تھے، کبھی عباس تھے، لیکن آج مایوس ہو کر جو دیکھا، نہ اکبر نظر آیا نہ عباس نظر آیا۔ عزیزان محترم، اس شہزادے کو فاطمہ کے لال نے جب یہ حکم دیا تھا نا کہ بیٹا اب میں حکم دیتا ہوں تم جاؤ، میں حکم دیتا ہوں،
تو اس شہزادے نے بے ساختہ اپنے قدم گھوڑے کی رکابوں میں ڈال دیے تھے. تو مولا نے کہا اکبر اس طرح گیا تو کیا لطف آیا؟ بیٹا اس طرح نہیں جانا، پہلے جا کے ماں کو سلام کر. جس پھوپھی نے 18 سال تک گود میں پالا اس کو سلام کر. تھک تو گئے ہیں آپ، لیکن تبرکاً 2 جملے. میں صرف اپنی شفا کے لیے مولا سے طلبگار ہوں شفا کا، اس لیے یہ 2 جملے مصائب کی عرض کر کے بیان ختم کر رہا ہوں. اور جیسے ہی کہا جاؤ ماں کو سلام کرو اور شہزادہ خیمے کی طرف چلا، خدا کی قسم اللہ نے جنت میں آواز دی، اسماعیل کی ماں ہاجرہ اگر ہمت ہے تو ذرا کربلا کو دیکھ، کس طرح جوان بیٹا ماں سے رخصت ہو کے جاتا ہے. اور جیسے ہی ماں کے سامنے پہنچا یہ شہزادہ تو میرے استاد مرحوم کے جملے یہ ہیں کہ ماں مصلی پہ بیٹھی تھی، سلام کیا، ماں نے جواب دیا سلام کا مگر منہ موڑ لیا. شہزادہ دوسری طرف آیا، ماں نے پھر منہ موڑ لیا. شہزادے نے قدموں پر ہاتھ رکھ کر کہا اماں کوئی ناراضگی ہے مجھ سے؟ اماں ماں کیوں منہ کیوں موڑ لیا ماں؟ تو ایک دم کہتی ہے بیٹا یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں، ابھی تک تو زندہ؟ بیٹا ابھی تک تو زندہ؟ دیکھ اکبر میں نے منت مانی ہے، تیرے سہرے کی نہیں، تیرے شادی کی نہیں، تیرے بیاہ کی نہیں، 4 رکعت نماز شکرانہ پڑھوں گی جب تیری لاش میرے سامنے آئی. کہا ماں میں جا رہا ہوں. کہا بیٹا تو میرے سامنے کیوں آیا؟ اس پھوپھی کے پاس جا جس نے 18 سال تک تجھے پالا ہے. اور جیسے ہی شہزادہ پھوپھی کے خیمے کی طرف چلا بسم اللہ کر کے حسین بھی پیچھے پیچھے چلے اور آواز دے کر کہا زینب بہن آج ہم سنیں گے کہ پھوپھی بھتیجے میں کیا بات ہوتی. صاحبان اولاد ایک جملہ سن لیں گے آپ. جیسے ہی میرے مولا نے کہا کہ آج ہم پھوپھی بھتیجے کی باتیں ہم سنیں گے، عالمہ غیر معلمہ بی بی کہتی ہے حسین بھیا میں سمجھ گئی اکبر کیوں آ رہا ہے، میں سمجھ گئی اکبر کیوں آ رہا ہے. بھائی کیا اون و محمد کا صدقہ دے کر اکبر کے سر سے موت کی بلا ٹل نہیں سکتی؟ اتنے میں اکبر قریب پہنچ گئے اور قریب پہنچ کے پھوپھی کے سامنے بیٹھ گئے. ابھی کچھ کہا ہی تھا، کہنا ہی چاہا تھا کہ پھوپھی نے ایک دم ماتھا چوما اور بے اختیار میری شہزادی کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے اور فرماتی ہیں اکبر اکبر میری بات سن، میں سمجھتا ہوں تو مرنے کی اجازت لینے آیا نا اکبر، لیکن اکبر ایک بات یاد رکھ تیرے بعد میرا بھائی زندہ بچے گا نہیں، میرا بھائی تیرے بعد زندہ نہیں رہے گا اکبر. اکبر نے کہا ماں میں اور کچھ نہیں کہنے آیا، صرف ایک بات پوچھنے آیا ہوں، آپ فرمائیں ذرا کہ آپ افضل ہیں یا دادی فاطمہ؟ کون افضل ہے؟ کہا بیٹا کجا تیری دادی کجا میں تیری دادی کی خاک پا بھی نہیں. تو کہا اچھا اگر یہ بات ہے ماں تو سن، میں ہوں تیرا بیٹا، حسین ہے فاطمہ کا بیٹا، آج اپنے بیٹے کو فاطمہ کے بیٹے پہ قربان کر. پھوپھی نے بے اختیار گلے سے لگایا، ماتھا چوما، سورہ حمد کی تلاوت فرمائی، اپنے ساتھ لے کر چلی، بہنوں کے خیمے میں آئے، کسی نے دامن چوما، کسی نے ہاتھ چوما، کسی نے ماتھا چوما، کسی نے سینہ چوما. ایک ایک سے رخصت ہو کر جب یہ شہزادہ خیمے سے نکلنے لگا ہے تو وہ منظر آ گیا دوستو کہ حسین جیسا صابر جگر پکڑ کے خیمے سے نکل گیا. تھک تو گئے ہیں آپ لیکن یہ جملہ سن لیں آپ، کیا منظر آیا کہ جب اکبر نکلنے لگے ایک کانپتی ہوئی آواز آئی اکبر مجھ سے نہیں ملنا، اکبر مجھ سے نہیں ملنا. اب جو پلٹ کے دیکھا تو کیا دیکھا؟ بیمار بھائی کمر پکڑے ہوئے بستر بیماری سے اٹھا چلا رہا ہے. اکبر تیرا سفر ختم ہو گیا، اکبر میرے لیے بھی دعا کرنا، اکبر میرا بڑا دور کا سفر ہے. اکبر دوستان محترم
حسین ابن علی نے مرج البحرین کے موتی کو اٹھایا، صدف زین پہ رکھ دیا، اور دوستان محترم یہ کہہ کر روانہ کیا کہ اکبر میں اونچے ٹیلے پہ کھڑا ہوں، جہاں جہاں رہنا مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے رہنا۔ یہ کہہ کر روانہ کر دیا۔ علماء اعلام سے میں نے خود سنا کہ جیسے ہی اکبر روانہ ہوئے اور اکبر کے گھوڑے کے قدم اٹھتے گئے، بے اختیار حسین کے قدم بھی پیچھے چلتے گئے، اور جو گھوڑا تیز ہوتا گیا حسین کے قدموں میں بھی تیزی آتی گئی۔ مڑ کے دیکھا اکبر نے تو دیکھا میرا بابا بھی آ رہا ہے۔ کہا بابا آپ کیوں آ رہے ہیں؟ بابا آپ نے تو رخصت کر دیا۔ ٹھنڈی سانس لے کر کہا اکبر تیرا کوئی اکبر نہیں ہے۔ اکبر کاش کہ تیرا کوئی اکبر ہوتا، پھر تو یہ پتہ چلتا کہ جوان بیٹے کو رخصت کرنے میں کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ کہہ کر اکبر کو روانہ کر دیا۔ میرے محترم سامعین، بیان ختم ہو گیا میرا۔ اکبر گھوڑے پہ بیٹھے تھے، حسین ٹیلے پہ کھڑے تھے، فضا خیمے کے در پہ تھی، اکبر کی ماں خیمے کے اندر مسلح پہ تھی۔ اکبر کی نظر شہادت پر، حسین کی نظر اکبر پر، فضا کی نظر حسین پر، ماں کی نظر جناب فضا پر۔ 10 منٹ کے بعد اکبر گھوڑے سے گرے، حسین ٹیلے پہ گرے، فضا خیمے کے در پہ گری، ماں سجدے میں گری۔ اور میرے محترم سامعین، جو اس شہادت کی جان فقرہ ہے وہ یہ ہے کہ صبح سے جو گھوڑے سے زمین پہ گرتا رہا، اس نے مولا کو آواز دی کہ مولا میری لاش پہ پہنچ، مولا مولا میرا آخری سلام مولا۔ لیکن اکبر کی عقل پر دنیا کی عقلیں قربان ہو جائیں۔ جب اکبر زین سے زمین پر آیا تو یہ پہلا شہید ہے جس نے بلایا نہیں مولا کو، بلکہ کہتا ہے میدان میں نہ آنا بابا، قاتل بہت ہیں، میدان میں نہ آنا بابا، تلواریں بہت ہیں، میدان میں نہ آنا بابا، نیزے بہت ہیں۔ حسین ابن علی چلنے کو تو چلے، لیکن خدا کی قسم میں نے خود اس وقت میں فاضل کر رہا تھا، اور علامہ سید علی نقی صاحب کو میں نے پہلی دفعہ محمد علی برکت حال میں لاہور میں نے سنا تھا۔ یہ ان کا جملہ آج تک مجھے یاد ہے کہ آخر حسین امام صحیح مگر ہے تو باپ۔ جوان بیٹے کی لاش پہ جب چلنے لگے ہیں تو خدا کی قسم علامہ مرحوم کا جملہ تھا کہ خیمے کی تنابوں سے قدم الجھا، حسین گر گئے، یا علی مدد کہہ کے پھر اٹھے، پھر گر گئے، پھر اٹھے، پھر گر گئے، پھر اٹھے، پھر گر گئے۔ اس مقدس اسٹیج کی قسم ہے، انہوں نے کہا 70 دفعہ حسین اٹھے، 70 دفعہ گرے، اور جب چلنے کی سکت نہ رہی تو اس طرح چلے کہ جس طرح جناب یعقوب یوسف کی طرف چلے تھے، کوہنیوں کے بل۔ اور یہ جملہ بھی انہی مرحوم علامہ کا ہے کہ جب حسین مدینے سے چلے تھے تو داڑھی سیاہ تھی، مکے آئے داڑھی سیاہ تھی، حج کو ختم کر کے عمرے میں بدلا داڑھی سیاہ تھی، کربلا میں آئے داڑھی سیاہ تھی، خیمے اکھڑے داڑھی سیاہ تھی، ساتھ کو پانی بند ہوا داڑھی سیاہ تھی، شب عاشور آئی داڑھی سیاہ تھی، جوان بیٹے کو روانہ کیا داڑھی سیاہ تھی۔ لیکن جب جوان بیٹے کی لاش پہ پہنچے، اکبر کی زلفوں کو خون میں تیرتا دیکھا، بس جیسے ہی نظر پڑی داڑھی سفید ہو گئی، سفید ہو گئی، اور ٹھنڈی سانس لے کر کہا اکبر ہم آ گئے، اکبر ہم آ گئے، اکبر اس طرح کرو میں تمہیں لے کے چلتا ہوں۔ یہ کہہ کر ایک ہاتھ گردن میں ڈالا، ایک ہاتھ پاؤں میں ڈالا، یا علی مدد کہہ کے لاش اٹھائی، لاش 1-2 فٹ اٹھی، ہچکی آئی، ایک دم رکھ دیا، پھر اٹھایا، اکبر نے پھر ہچکی لی، پھر رکھ دیا، تیسری دفعہ جب اٹھانے کی کوشش کی اور لاش نہ اٹھی، لاش کو زمین پہ رکھا، اکبر کے پاس بیٹھ گئے اور ٹھنڈی سانس لے کر کہا اکبر میں بوڑھا ہو گیا، اکبر میں بوڑھا ہو گیا، اکبر بیٹا جوان کی لاش ہے، اکیلے مجھ سے نہیں اٹھتی، اکبر اکبر اس طرح کر
اس طرح کر، تو دونوں ہاتھ میری گردن میں ڈال دے، ادھر سے میں زور لگاؤں، ادھر سے تو سہارا دے، پھر میں لاش کو خیمے میں لے جاؤں۔ اکبر نے ایک ہاتھ سینے پہ رکھا، ایک ہاتھ باپ کی گردن میں ڈالا، کہا بیٹا یہ دوسرا ہاتھ بھی ڈال دے گردن میں۔ کہا بابا یہ ہاتھ میں نہیں ہٹانا چاہتا۔ کہا اکبر میں حکم دیتا ہوں ہٹا لے ہاتھ۔ جیسے ہی اکبر نے سینے سے ہاتھ ہٹایا اور حسین کی نظر اکبر کے سینے پہ پڑی، فرشتوں نے عبادتیں چھوڑ دی، ابھرتا چلا آیا، ابھرتا چلا آیا، اور جیسے ہی برچھی کھینچی ہے، پنجتن کا مجمع تھا، بیان میرا یہاں ختم ہوا دوستو۔ جیسے ہی برچھی باہر نکلی ہے، خدا کی قسم میں نے بزرگ علماء سے یہ سنا ہے کہ جلدی سے رسول نے دوڑ کر فاطمہ کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھا اور آواز دے کر کہا فاطمہ آپ نہ دیکھنا، آپ نہ دیکھنا فاطمہ، یہ اسی کا کام تھا جو اس نے کر دیا۔ دوستان محترم، اللہ آپ کی مجلس کو قبول کرے، خدا آپ کے آنسوؤں کو منظور کرے، خدا بانی مجلس کی توفیقات میں اضافہ کرے، اور مل کر دعا فرمائیں کہ خداوند عالم مجھے اتنی صحت عطا کرے کہ میں آخری سانس تک یہ ذکر خیر کرتا